अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नुमान कियानी। C110 न्यूज़ के प्रोग्राम खबर की असल खबर में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ट्रैफिक पुलिस में सेक्शन ऑफिसर SO इनकी तैनाती भी अब मेरिट की बुनियाद पर हुआ करेगी। ऐसी बाज़ गश सुनाई दे रही है कि अब पूरे कराची में जितने SO ट्रैफिक अफसरान हैं, सेक्शन ऑफिसर अफसरान हैं, उनके लिए भी बाकायदा एक बोर्ड बनाया जाएगा और उसके बाद उनको तैनात किया जाएगा। इस खबर में किस हद तक सदाकत है और किस हद तक क्या मेरिट का जो SHOs लगने के हवाले से जो मेरिट का जो तैनाती का टेन्योरशिप था, जो स्टैंडर्ड था, क्या वैसा ही होगा या कुछ अलग होगा। इसके अलावा प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जानिब हम गुफ्तगू करेंगे जो सिक्योरिटी गार्ड्स मुख्तलिफ कंपनीज के मुख्तलिफ जो इदारों के बाहर तैनात हैं, चाहे वो निजी इदारे हों, सरकारी नीम सरकारी इदारे हों, उनकी स्क्रूटनी का अमल एक बार फिर शुरू किया जा रहा है। माजी में भी ये अमल शुरू किए गए, अब इससे क्या जो है लवाजमात, किन लवाजमात पे इनको किया जाएगा, इन दोनों मौजूदों पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर सीनियर सहाफ़ी समीर कुरैशी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे और बात करेंगे कि सर इन दोनों चीज़ों में सदाकत क्या है। ख़ास तौर पे शुरू में पहले बताएं SO के हवाले से। जी देखें, ये बाज़गश्त वाकई सुनाई दे रही है कि अब जो SO भी लगेंगे वो तमाम जो हैं वो टेस्ट दे के, इम्तिहान दे के और अहलियत और काबिलियत की बुनियाद पर लगाए जाएंगे। अगर आप देखें कि कराची शहर का एडिशनल IG कराची हैं गुलाम नबी मेमन, उन्होंने ये फ़ैसला तो किया है कि अब इस तरह से करना है, लेकिन ये कि काफ़ी SOs जो हैं वो पुराने भी तैनात थे, काफ़ी अरसों से तैनात हैं और नए जो हैं वो इंतज़ार करते रहते हैं कि किस तरीके से हमें भी चांस मिले SO लगने का। लेकिन आप देखें कि कराची की तकरीबन 88 ट्रैफिक पुलिस की चौकियाँ हैं। इन चौकियों के ऊपर आप जब भी देखेंगे तो एक चौकी पे कोई और SO होगा तो दूसरी पे दूसरा SO, लेकिन ये पहले इधर वो होता था, शफलिंग हो जाती है। तो अब जो है अगर इन्होंने जो फ़ैसला किया है तो उससे यकीनन एक बोर्ड तश्कील दिया जाएगा। बोर्ड तश्कील देने के बाद उनके इम्तिहानात लिए जाएंगे, इंटरव्यू होगी, अहलियत काबिलियत का तयन होगा और उसके बाद जो है इनको तैनात किया जाएगा, ताकि ये कहा जा रहा है कि ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर होगा। RKs जो रिकॉर्ड कीपर्स होते हैं, जिसे हम थानों में हेड मॉडल कहते हैं, यहाँ पर RKs होते हैं। दूसरे मरहले में जो है वो RKs का भी इम्तिहान लिया जाएगा और वो RKs जो हैं वो भी अब इम्तिहान देकर तैनात होंगे। अच्छा सर, एक जानिब SHO भी कराची में मेरिट की बुनियादों पे तैनात होते रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर उसमें पसंद नापसंद का उनसर बगौर जो है वो नुमाया दिखा गया है। SO के लिए अगर ये उनसर रखा गया तो कराची में ट्रैफिक वैसे ही बहरान का शिकार है, वैसे ही बद इंतज़ामिया उरूज पे हैं। अगर यहाँ पे भी यही अमल दोहराया गया तो आप क्या समझते हैं, क्या खिचड़ी बनकर सामने आएगी? देखिए, SHOs के लिए इम्तिहानात लिए गए, लेकिन पसंद नापसंद जो है वो शफाफियत को मशकूक कर देती है। पसंद नापसंद की बात की जाए तो जो SHO के लिए पुलिस अफसरान हैं वो इम्तिहान देते हैं। इम्तिहान देने के बाद जब वो इंटरव्यू में पेश होते हैं तो इंटरव्यू में हमने सुना है, हमारे ज़राए बताते हैं कि पुलिस अफसरान के साथ ऐसा भी होता है कि जो बोर्ड बैठा हुआ है जिसमें DIGs बैठे हुए हैं, अगर एक DIG ने यूँ सर हिला दिया तो बाकी भी तमाम सर हिला देते हैं। अगर कोई अंदर गया और किसी ने DIG ने उसको कह दिया अबे यार तुम अभी तो हटे हो, तो तमाम DIGs कहेंगे कि इनको हटा दिया जाए, इसको मौका ना दिया जाए। तो पसंद ना पसंद बड़ी, यानी किसी को उनकी शक्ल पसंद नहीं है और किसी को उनकी शक्ल पसंद नहीं है, तो ये चीज़ें इस तरीके से चलती आ रही हैं। वरना अगर शफाफियत की बात की जाए, मैंने इस वक्त जो SHOs एग्ज़ाम्स दे के लगे हैं, इम्तिहानात के बाद लगे हैं, अगर मैं उनकी बात करूँ, मैं एक नहीं 1 दर्जन से ज़ायद को ऐसा को जानता हूँ जिनको अगर बानी पाकिस्तान कायदे आज़म पर और पाकिस्तान पर मजमून लिखने के लिए दे दिया जाए तो अंग्रेज़ी तो दूर की बात है, वो उर्दू में नहीं लिख सकते। हैरत इस बात पे उन्होंने इम्तिहान कैसे पास कर लिया। और जो काबिल तफ्तीशी अफसर हैं उनको, जिनको मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, जिनको पुलिस में जिनका नाम है कि बतौर तफ्तीशी अफसर के वो इम्तिहानात में फ़ेल हो रहे हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर शफाफियत को अगर यही करना है, अगर आपने ट्रैफिक में भी, तो अगर इसी तरीके से करना है कि पहले 60 नंबर पे पास होते थे, अब चलो कहीं से सिफारिश आई तो 50 पे पास कर देंगे, तो यही करना है तो इससे बेहतर है यही SO रहने दें, क्योंकि ये ट्रैफिक को क्लियर करवाना भी जानते हैं, जुलूसों के रूट भी क्लियर करवाना जानते हैं, पायलट ड्यूटी के अमूर भी अंजाम देते हैं, तो इन्हीं को रहने दें। लेकिन अगर शफाफियत ना हुई
تو آپ کا ٹریفک کا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا۔ سر ایک طرف تو ہم قابلیت کی بات کرتے ہیں، لیکن تفتیش اور ٹریفک دو ایسے شعبہ جات ہیں، قابلیت کا مائی باپ ہوتا ہے تجربہ، اور تجربہ ان دونوں شعبوں میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ قابلیت کی بنیاد پہ جس طرح آپ نے بات کی، کچھ ایسے افسران ہیں جن کو اردو میں اگر مضمون لکھنا دیا جائے وہ نہیں لکھ سکتے، یہ پھر کس بنیادوں پہ، پسند ناپسند پہ اگر پولیسنگ بالا افسران اپنی مرضی پہ کریں گے تو پھر جرائم کا دوش اس ایس ایچ او کے گلے میں کیوں باندھا جاتا ہے؟ دیکھیں پرانے ایس ایچ اوز جو لگے ہوتے تھے، جن کو اب اس بار موقع نہیں دیا جا رہا، ایڈیشنل آئی جی کراچی چاہ رہے ہیں کہ امتحان لے کے نئے ایس ایچ اوز لگائیں، ٹھیک ہے، نئے کو چانس دیں۔ نئے کو چانس دینے سے یہ ہو رہا ہے، دیکھیں پرانے جو تھے نا، ان کے آج بھی کوئی بڑی چیز پھنستی ہے یا کسی میں کوئی کیس پھنس جاتا ہے تو اس کے لیے پرانے انسپیکٹرز کو بلا کے مدد دی جاتی ہے، کیونکہ ان کے پاس مخبروں کی ایک ٹیم ہے، ان کے پاس ایک نیٹ ورک ہے، ان کا ایک بڑا سسٹم تھا۔ نئے ایسے جو لگائے، کیا ان سے اسٹریٹ کرائم رک گئے؟ ماضی میں اچھا کوئی ایسے جو ایک سسپینڈ ہوگا تو اس کو دوبارہ نہیں لگایا جائے گا، اس کو چانس نہیں دیا جائے گا، کیا آپ نے نہیں دیکھا ایک ایسے جو سسپینڈ ہوتا ہے وہ 3 تھانے گھوم کے پھر دوبارہ لگ رہا ہے؟ جی تو یہ ساری چیزیں ہیں، کوئی اس چیز سے میرے خیال سے زیادہ فرق نہیں پڑ رہا، لیکن اب بہرحال یہ ایک پالیسی نکال دی ہے کہ وہ ایسے جو لگے گا جو امتحان کے بعد، تو صحیح ہے یہ ہے، لیکن اس میں شفافیت کو رکھا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا، بہتر نتائج موصول ہو سکتے ہیں۔ سر دوسری جانب سیکیورٹی گارڈز کا بڑا سنا ہے، بینک میں ڈکیتی ہو جائے، 2 مہینے انویسٹیگیشن چلتی ہے، اس کے بعد معلوم چلتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ سیکیورٹی گارڈ ملوث ہے، ڈکیتی ہو جائے، انفارمنگ سیکیورٹی پاس آؤٹ ہو جائے، تمام چیزوں میں سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں۔ ماضی میں بھی اسکروٹنی کا سلسلہ ان کا جاری رہا کہ سیکیورٹی گارڈز کا عمر کا ایک اسٹینڈرڈ مینٹین کریں گے، ایج کا، اسلحے کا، لائسنس کا، ان کے ساتھ بوسیدہ اسلحہ ان کے پاس موجود ہوتا ہے۔ اب دوبارہ بالا افسران کو یاد آئے کہ اسکروٹنی کو، اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک بہت بڑا فیصلہ کیا گیا ہے، اس میں پولیس اور سیکیورٹی کمپنیاں جو ہے نا اس مرتبہ ایک پیج پر نظر آ رہی ہیں۔ ماضی میں بینکوں میں وارداتیں ہوئیں، بنگلوں میں وارداتیں ہوئیں، یا کسی اور جگہوں پہ وارداتیں ہوئیں، سیکیورٹی گارڈ ملوث ہیں۔ ویریفیکیشن پہلے ان کی تھانوں کے ہاتھ میں ہوتی تھی، تھانوں کے اندر ویریفیکیشن کرانا کوئی مشکل کام نہیں تھا، ویسے ہی ویریفیکیشن ہو جاتی تھی۔ پھر سیکیورٹی گارڈز کے لیے ایک علیحدہ سیل قائم کر دیا گیا کہ سیکیورٹی گارڈز وہاں سے ویریفیکیشن کروائیں گے اپنی۔ تو یہ سلسلہ تو جو ہے وہ ویریفیکیشن کا ہو ہی رہا ہے کہ اب وہاں پہ علیحدہ ہے جو سیکیورٹی سیل جو بنا ہوا ہے وہ ان کی ویریفیکیشن کرتا ہے، لیکن اب یہ ایک پیج پر آئی ہیں۔ اس وقت کراچی کے اندر دیکھا جائے تو 80,000 سے زیادہ جو ہیں وہ سیکیورٹی گارڈز ہیں۔ آپ روڈ پہ چلیں، آپ ویگو اور ریوو دیکھیں جو روڈوں پہ گھوم رہی ہیں، تو ان میں آپ کو ہر جگہ سیکیورٹی گارڈ پیچھے بیٹھا نظر آئے گا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شو روم والے گاڑی کے ساتھ ایک سیکیورٹی گارڈ بھی فری دیتے اور ہیں۔ یہ ہو رہا ہے، آپ کو اگر اسٹینڈرڈ بڑی گاڑیاں چاہیے تو گارڈز کے پیسے الگ ہیں، کلفٹن اور ڈی ایچ اے میں باقاعدہ سیکیورٹی گارڈز آپ کو مل رہے ہیں۔ لیکن سر ایک سوال میرا یہ بھی ہے کہ ان کی بھرتی ہونے کا کرائٹیریا، یہ ویپن کیری نہیں کر سکتے، ان کو یہ نہیں پتا چھوٹا اسلحہ کیسے اٹھانا ہے، بڑا کیسے اٹھانا ہے، ان کو 12 بور نہیں پتا اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ ان کا بھرتی ہونے کا جو کرائٹیریا ہے اس پہ گورنمنٹ کب سوچے گی؟ آپ رنگین لباس، نیلا لباس پہنا کے اب کسی بھی چوراہے پہ کھڑا کر دیتے ہیں، اور اب آپ کو اسکروٹنی کا خیال آیا ہے، تو اس کو کس انداز سے دیکھتے ہیں؟ یہ بات آپ نے بالکل 100% درست کہی ہے کہ اس پہ کوئی توجہ نہیں دے رہا، لیکن جو اچھی کمپنیاں ہیں سیکیورٹی کمپنیاں، وہ باقاعدہ ان کی تربیت کرواتی ہیں، گراؤنڈز میں لے جا کے ان کو فائرنگ کی تربیت دی جاتی ہے۔ جو ریٹائرڈ فوجی ہیں ان کو بھی فائرنگ کی تربیت دی جاتی ہے، ریٹائرڈ پولیس والوں کو بھی دی جاتی ہے۔ تو جو اس طریقے سے جس کو ہم مستند کمپنیاں کہہ سکتے ہیں، وہ یہ تمام ٹریننگ کرواتی ہیں، اس کے بعد ان کو کھڑا کرتی ہیں، لیکن ہمارے جو باہر کی جو لوگ ہیں وہ ان کو لینا پسند نہیں کرتے ان مستند کمپنیوں سے، کیونکہ ان کی فیس زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ان کمپنیوں سے لیتے ہیں جو کہ کوئی بھی آدمی ہے، آج میں سیکیورٹی گارڈ بھرتی ہونے کے لیے چلا جاؤں، مجھے 10,000 تنخواہ پہ رکھ لیں گے، وہ ایک ریپیٹر دے دیں گے جو کہ ناکارہ ہوگی، وہ ایک ہی ریپیٹر، ایک اسلحے کے اوپر، ایک اسلحہ لائسنس کے اوپر 10 ریپیٹریں چڑھی ہوئی ہیں، کوئی ان کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، وہ کھڑے ہوں گے، گولی چلانا آتی نہیں ہوگی، گولی ہے نہیں ان کے اس میں۔ پہلے تو بینکس کے باہر سیکیورٹی گارڈز کو ایس ایچ او چیک کیا کرتے تھے، اب میں نے دیکھا ہے کچھ عرصے سے یہ چیک کا نظام ختم ہو گیا، لیکن اب بھی جو ایس ایچ او، قابل ایس ایچ او ہیں، وہ صبح صبح نکلتے ہیں، بینکس کو چیک کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے گارڈز کو، ان کے اسلحے کو، سب کو چیک کرتے ہیں۔ تو یہ جب تک یہ اس طریقے سے آپ سیکیورٹی کمپنیوں کو لائسنس دیتے رہیں گے نئی نویلی، تو اس طریقے سے تو ہوتا رہے گا۔ ہاں مستند کمپنیاں ہیں
جو کہ بڑی کنپنیاں ان کی فیس بھی زیادہ ہے, گارڈ بھی ٹریننگ یافتہ ہے اور جو نہیں ہے. ورنہ آپ دیکھیں کتنے جو ہیں ماضی کے اندر سیکیورٹی گارڈ ہی نکل رہے تھے بینک ڈکیتیوں کے اندر, یا بینک کے لاکرز ٹوٹے یا کچھ بھی ہوا. تو یہ بہت ضروری تھی, اسکروٹنی کرنا چاہیے. اور یہ اب جب ہے تو سی آر او سے ان کا ماضی کا ریکارڈ دیکھا جائے گا, ماضی کے ریکارڈ کے بعد ان میں کمپنیاں بھی ہوں گی اور ان کو مرحلہ وار چیک کیا جائے گا تاکہ یہ چیز ایک شفاف طریقے سے یہ غیر قانونی طور پہ کسی کام میں ملوث نہ ہو. چلیں امید کرتے ہیں ایک انیشیٹو لیا گیا ہے, اللہ پاک کرے کہ اس کو بہترین انداز میں جو ہے اس کو آگے تک منطقی انجام تک پہنچایا جائے. انشاءاللہ اپنی ٹیم کے ہمراہ ایک نئے ایشو پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیں. اللہ نگہبان. Z110 نیوز, خبر کی اصل خبر.